السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے۔ مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ قسط نمبر 3۔ کل کہاں تھے سارا دن؟ کلب میں بھی نہیں آئے، موبائل آف، بندہ غائب۔ کیا کوئی نیا ٹارگٹ؟ رانا نے مانی خیزی سے کہتے آنکھ دبائی۔ وہ آج عباد سے ملنے سیٹھی لیدر آؤٹ لیٹ آیا ہوا تھا۔ ویل فرنشڈ آفس میں گلاس ٹاپ ٹیبل کے پار کرسی پر جھولتا وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنس دیا، مگر نہ اس کے خیال کی تائید کی اور نہ ہی تردید۔ کیا پیو گے یہ بتاؤ؟ انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ رانا نے کسل مندی سے انگڑائی لے کر خود کو کرسی کی پشت پر گرایا۔ ابھی بھرپور ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، فی الحال تو گنجائش نہیں۔ آج تو تمہارا سرگودھا کا پروگرام تھا، ملتوی کر دیا؟ ریسیور رکھتے ہوئے عباد نے کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکاتے ہوئے برسبیل تذکرہ پوچھا تو وہ عادتاً مونچھ کو بل دیتے ہوئے مسکرایا۔ جب اللہ بچانا چاہے میرے یار۔ کال پر بھابھی سے بات ہو گئی تھی کل اتفاقاً، انہوں نے خوشی کے مارے بتا دیا کہ میرے رشتے وغیرہ کا کوئی چکر ہے۔ اسی سلسلے میں لڑکی والے کل مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکا ہے یا بکرا؟ عباد ہنسا۔ بکرا ہی سمجھو جو چھری تلے آتے آتے بچا ہے۔ رانا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لڑکی تو پسند کر آئے تھے وہ لوگ، اب بس ادھر وہ تمہارے ہینڈسم یار کو دیکھتے ادھر چٹ منگنی پٹ بیا۔ رانا نے کالر کڑکڑاتے ہوئے کہا تو عباد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بھموں کو استجابیہ جنبش دی اور جیسے بڑا حیران ہو کر پوچھا، ہینڈسم کون؟ بتاؤں؟ ہنستے ہوئے کالر چھوڑ کر رانا نے پیپر ویٹ اٹھایا تھا۔ عباد نے کہکہا لگایا، اچھا چلو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تمہاری بہتری اسی میں ہے، جتا کر کہتے ہوئے رانا نے پیپر ویٹ واپس رکھا۔ اب بتاؤ کس کو خوار کر رہے ہو آج کل؟ رانا متجسس تھا۔ شٹ اپ، وہ ہنس دیا مگر انداز رانا کے لفظوں کے سچ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ بس کرو یار، یہ ٹینا مینا شینا کے چکر، کیوں اپنا وقت اور انکل کا پیسہ ضائع کر رہا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ تو کولو کے بیل کی طرح چپ چاپ کسی بھی ایکس وائی زیڈ سے شادی کر لوں؟ ہیں یہ کولو کے بیل بھی شادی کرتے ہیں کیا؟ جواباً رانا نے اس انداز سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا کہ اسے ہنسی آ گئی۔ کسی ایکس محبوبہ سے تو نہیں مگر کسی نئی والی سے تو کر سکتے ہو، پرانی والی تو بد دعائیں دیتی پھرتی ہیں تمہیں۔ رانا نے دلچسپ انداز میں کہا تو عباد نے سگریٹ کیس اٹھا کر کھولتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ رانا نے اس میں سے سگریٹ کھینچ کر اپنے لبوں میں دبایا اور میز پر پڑا لائٹر اٹھا کر اسے آگ دکھانے لگا، جبکہ وہ سگریٹ نکال کر اس کی الٹی سائڈ سگریٹ کیس پر ہلکے ہلکے مارتا رانا کو دیکھ رہا تھا، جو سگریٹ کا کش لگا کر منہ سے بڑے سٹائل سے دھوئیں کے چھلے بنا رہا تھا۔ سجل کی وہ دوست، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ ہاں، شرمین مصطفیٰ کے ساتھ تھا میں، عباد نے بتایا۔ وہ جیسے غوطہ کھا کر سیدھا ہوا۔ ابے الو کی دم، اسے اسی نام سے بلاتے رہے ہو سارا دن؟ وہ دنگ سا عباد کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ تھی میرے، نام لے کر بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ لڑکی خوبصورت ہے، وہ مسکرایا۔ یہ نام لے کر بلاتے بھی تو وہ نہ بولتی، کیونکہ اس کا نام شرمین نہیں بلکہ نرمین ہے۔ میں نے تمہیں بتایا اس روز 10 بار، اس نے جل کر کہا تو وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتا لبوں میں سگریٹ دبا کر سلگانے لگا، پھر کش لگا کر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ کر زمانی انداز میں بولا، لڑکیوں کے نام میں کیا رکھا ہوتا ہے بھلا؟ اسے تو بخش ہی دے، وہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، لوئر مڈل کلاس فیملی سے ہے، جاب کر کے اس نے اپنا آپ پالش اور مینٹین کیا ہوا ہے بس، باپ شاید کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے۔ رانا نے کچھ سوچ کر کہا، اسے نرمین واقعی عباد کے سرکل کی بولڈ لڑکیوں سے الگ لگتی تھی۔ وہ سجل کی دوست ہونے کے ناطے اس سے اچھی طرح واقف تھا، حالانکہ نرمین نے پہلے کبھی اسے سجل کا دوست ہونے کے ناطے بھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ ایک فون کال، عباد نے انگشتے شہادت اٹھائی اور عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ فاتحانہ بولا،
ایک ہی کال پر اس نے پورا دن میرے ساتھ گزار دیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کے خیالات تمہاری سوچ سے مختلف ہیں عباد۔ کل کا پورا دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی تمہیں اس کا نام تک یاد نہیں، اور اسے تو بقول سجل اب صرف تمہارا ہی نام یاد ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ اب یہ کھیل تماشے بند کرو، اچھی لڑکی لگتی ہے نرمین، تمہارے سٹیٹس کی نہیں، مگر جوڑ کی ضرور ہے، بڑے فائدے ہوں گے اس سے شادی کر کے۔ اچھا، مثلاً؟ عباد نے آگے جھکتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اتنی خوبصورت دلہن کے ساتھ شادی کی مووی بڑی اچھی بنے گی، اور بچے بھی خوبصورت پیدا ہوں گے۔ وہ معصومیت سے بولا تو عباد نے کہا لگایا، واہ، محض شادی کی اچھی مووی بنوانے کے چکر میں اس سے شادی کر لوں؟ اور فی الحال کوئی ریزن سوچ نہیں رہا۔ وہ بھی ہنسا۔ ہر لڑکی کو ایک ہی پلڑے میں مت تولا کرو، ایسے ہی خوار کرتا رہے گا دوسروں کی لڑکیاں۔ رانا نے نصیحت کی تو وہ لمبا سا کش لے کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم کہاں خراب ہیں محترم، زمانہ خراب ہے، مانی خیزی سے بولا، پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیدر جیکٹس کے کچھ نئے ڈیزائن آئے ہیں، چل دکھاتا ہوں۔ اتنا اہم ایشو چھوڑ کر جیکٹ دیکھنے چلا جاؤں؟ وہ سست ہوا۔ کوئی خراب نہ ہونا تو اسے کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا رانا، سارا فطور یہاں ہوتا ہے، یہاں۔ اس نے انگلی سے اپنی کنپٹی بجائی۔ چل اٹھ جا، شرمین کا عالمی دن بعد میں منا لینا۔ اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ اوئے نرمین، نرمین نام ہے اس کا، رانا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ وہی، لیکن لڑکیوں کے نام میں بھلا کیا رکھا ہوتا ہے؟ وہ آفس جانے کی تیاری میں تھی جب ابا اور طبا کو ناشتہ کروا کے بھیجنے کے بعد اماں کو حسب عادت ناشتے سے پہلے کی چائے دے کر حریم کمرے میں چلی آئی۔ ابا چلے گئے دفتر؟ کانوں میں چھوٹے چھوٹے بندے پہنتے ہوئے نرمین نے یوں ہی پوچھا۔ ہاں چلے گئے ہیں، اماں کو چائے دے آئی ہوں، اب تم تیار ہو کر نکلو تو اکٹھے ناشتہ کریں۔ حریم کا انداز اس قدر اجنبی اور پرتکلف تھا کہ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار وہ خفاسی بستر پر پڑی چادر تہہ کر رہی تھی۔ تم تو یوں مت کرو حوری، کیا مجھے اپنی زندگی اپنی چاہت کے مطابق جینے کا کوئی حق نہیں؟ حریم کا دم حلق میں اٹکا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی یوں ہی ابھی نرمین کو سمجھائے گی تو بات سلجھ جائے گی، مگر یہاں تو چال ہی الٹی پڑ رہی تھی۔ جب زندگی میں بہت سے چاہنے والے موجود ہوں تو اپنی چاہت سے زیادہ ان کی چاہت کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ حریم ہوش میں آئی۔ کیا سوچوں؟ اس بی اے فیل زلفی کے بارے میں؟ وہ تلخ ہوئی۔ اگر تم بھی خاندان کی باقی لڑکیوں کی طرح میٹرک کر کے گھر بیٹھ جاتی تو پھر یقیناً زلفی تمہاری فرسٹ چوائس ہوتا، حریم نے تحمل سے جتایا۔ مگر میں ان میں سے کوئی نہیں ہوں حوری، پھر میں کیوں زلفی نامی سزا کاٹوں؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ یہ ابا کا فیصلہ ہے نرمین، برادری میں ناک کٹ جائے گی ان کی۔ ابا کی ناک کی خاطر میں اپنی زندگی پر بات کر لوں؟ بہت اچھے، وہ تنتنائی۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، یہ میرا معاملہ ہے، ابا سے میں خود بات کر لوں گی۔ ابا بہت ہرٹ ہوں گے مینو، نصرت پھپھو تو ایک ایک گھر میں جا کر ہمارے جھوٹے سچے قصے سنائیں گی۔ دیکھا، تم سب کو ان کی ذہنیت کا اچھی طرح اندازہ ہے، پھر بھی مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس نے تپ کر کہا۔ اماں نے کالج ایڈمیشن کے وقت ہمیں کہا تھا کہ ہم تمہارے سر جھکے رہیں گے تو تمہارے باپ کا سر فخر سے بلند رہے گا مینو، اماں تو طوفان اٹھا دیں گی۔ اٹھ جانے دو طوفان، وہ تلخی سے بولی۔ زلفی سے شادی کے بعد جو طوفان اٹھنے تھے ان سے بہرحال یہ چھوٹا طوفان ہی ہوگا۔ اپنا بیگ کھول کر موبائل اس میں ڈالتے ہوئے مطمئن تھی وہ۔ اب اس سے مت ملنا نرمین، اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ ہرٹ ہوں گے۔ حریم رونے والی ہو گئی۔ تم کو اس معاملے میں اپنا دماغ کھپانے یا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں اسے خود ہینڈل کروں گی، نرمین سرد مہری سے کہتی بیگ ہاتھ میں ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حریم کی شدید بے چینی کی کیفیت میں اب پریشانی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ ہیلو ہینڈسم۔ مائرہ فریش سی صبح ہی صبح چلی آئی۔
ابھی جبکہ نزہت اور عباد ناشتے کی میز پر ہی بیٹھے تھے۔ مسکرا کر بولی تو عباد ہنسنے لگا۔ یہ اتنی صبح اٹھ کر تم مجھے خراج تحسین پیش کرنے آئی ہو؟ تمہاری صبح تو سنا ہے جب سے کالج ختم ہوا ہے 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، پھر اٹھ کر اس کے لیے ڈائننگ کی کرسی نکالی تو مائرہ نے تھینکس کہہ کر بیٹھتے ہوئے تصحیح کی، تم نے بالکل غلط سنا ہے، 11 بجے نہیں بلکہ 12 ساڑھے 12 بجے اٹھتی ہوں میں۔ اس کی صاف گوئی پر عباد نے کہا لگایا۔ نزہت بیگم نے بھتیجی کو پیار سے دیکھا۔ ان کے بھائی کی ایک ہی تو نازوں پلی اولاد تھی، جب ہی سب کی لاڈلی تھی اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا۔ ناشتہ کیا کرو گی؟ انہوں نے پیار سے پوچھا تو مائرہ نے ایک نظر عباد کی پلیٹ پر ڈالی۔ ابلے ہوئے 2 انڈے، شہد لگا توس اور دودھ کا گلاس۔ میں آبی کے ساتھ ہی مینج کر لوں گی پھپھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے عباد کو دیکھا۔ اف، اب تو نظر لگا دی میرے ناشتے کو تم نے لڑکی، یہ لو اب تم ہی کر لو۔ عباد نے مصنوعی خفگی سے اپنی پلیٹ اس کے آگے کھسکا دی۔ میں سریا سے کہتی ہوں اور بنا دیتی ہے عباد۔ نزہت اٹھ کر کہتے ہوئے کچن کی طرف گئیں تو مائرہ نے عباد کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، رہنے دینا پھپھو، میں آبی کے ساتھ ہی مینج کر لوں گی۔ وہ اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بولا، لائن مار رہی ہو؟ تم پر تو چھاپا مارنا بنتا ہے، مائرہ نے آہ بھری۔ عباد نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر دوسرا توست لیا اور اس پر شہد لگانے لگا۔ آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ سو کر زندگی گزارو گی کیا؟ میں نے تو ماما پاپا کو صاف کہہ دیا ہے، BSc کر لیا ہے، اب صرف بیاہ کروں گی۔ ہاتھ اٹھا کر شرارت سے بولی، تم کون سا بڈھی ہو رہی ہو یا عمر نکلی جا رہی ہے شادی کی؟ عباد نے اسے چھیڑتے ہوئے دانتوں سے توس توڑا۔ ایسے آگے ہی آگے ایڈمیشن لیتی رہی تو واقعی ہو جاؤں گی۔ اس طرح گھر والوں کو فکر تو ہوگی کہ لڑکی پڑھ لکھ کر فارغ ہو چکی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے مزے سے بولی، اچھی لاجک ہے، تم تو کب کے فارغ ہو چکی ہو، بزنس بھی سنبھال لیا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ مائرہ نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سوری، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے، اس نے پہلو بچایا۔ یہ لو گرما گرم بوائل ایگ۔ نزہت بیگم بیٹے کے لیے دوبارہ ناشتہ بنوا کر لے آئی تھیں۔ عباد نے دودھ کا گلاس ختم کیا۔ میں تو فل ہو چکا، اسے کروائیں ناشتہ، اتنی صبح ناشتہ کرنے ہی تو آئی ہے، ورنہ تو پڑی سو رہی ہوتی۔ میں تو تمہیں دیکھنے آئی تھی، ملتے ہی نہیں ہو کہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھے بھی یہی شکوہ ہے اس سے، بس اسی لیے سوچا ہے کہ اس کی شادی کر دوں تاکہ یہ گھر میں ہی ٹکا رہے۔ نزہت بیگم نے بھی شکوہ کرتے ہوئے مسکرا کر بھتیجی کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا۔ پھر کہیں گی جب سے شادی ہوئی ہے گھر سے نکلتا نہیں۔ تم کرو تو صحیح شادی، میں نہیں کہوں گی، نزہت بیگم نے فوراً وعدہ کیا۔ ہاں کر لو، میں بھی فارغ ہوں ان دنوں۔ توست دانتوں سے کترتے ہوئے مائرہ نے بڑے زبانی انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ نزہت بیگم بھی منتظر نگاہوں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بے وقوف تو نہیں تھا جو مائرہ کا اتنا صاف اشارہ نہ سمجھتا، مگر ہلکا سا قہقہہ لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کر مائرہ کی طرف متوجہ ہوئی جس نے بے دلی سے پلیٹ پر ایک کھسکا دی تھی۔ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا میرے لیے۔ ارے شادی کے بعد سارا وقت تمہارے لیے ہی ہوگا میری جان۔ انہوں نے پچکارا تو وہ کھل گئی۔ بات کی آپ نے اس سے؟ فارغ ہو تو کرو نا، مگر یقین رکھو بہو تو میں تمہیں ہی بناؤں گی، میری شہزادی بیٹی۔ انہوں نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ چلیں کر لینے دیں عیش اسے، فی الحال میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہوں یونی میں، پاپا کو میرا BSc کم لگ رہا ہے۔ اس نے آخر میں ٹھنڈی سانس بھری۔ لو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تب تک عباد بھی سیٹل ہو جائے گا، ابھی تو نیا بزنس کی طرف آیا ہے۔ وہ خوش ہوئی تو مائرہ نے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ دیکھو تو کیسے کھلے رنگ کا دوپٹہ ہے، خالص 4 موم کا ہے، میری شادی کا ہے اور مجال ہے ان 25 سالوں میں کہیں سے دبا ہو یا رنگ خراب ہوا ہو، باریک اور نفیس اتنا کہ انگوٹھی میں سے گزار لو۔ اب کہاں ملتی ہیں ایسی خالص چیزیں؟
सितंबर खत्म होते ही अम्मा ने अपना ट्रंक निकाल लिया था। अब उसमें से कपड़े निकाल निकाल कर उन सबको दिखा रही थी। हरीम तो कई सालों से अम्मा के साथ इन नए पुराने कपड़ों को धूप लगवाने की आदी थी, मगर तूबा तो फटते इश्तियाक से ट्रंक में घुसी जा रही थी। एक एक कपड़े को हाथ में लेकर देखती और मंसूबे बनाती कि किस फंक्शन के लिए इस कपड़े से क्या बन सकता है। मगर इस बार हरीम बहुत बेदिली से बैठी बस अम्मा का जोश खरोश और वो मोहब्बत देख रही थी, जो अपने ट्रंक में से निकलती चीजें देखकर अम्मा की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट बनकर बिखर रही थी। उसकी नजर बार बार बरामदे के कोने में कुर्सी पर आलती पालती मारे बैठी किसी फाइल पर जमा तफरीक में मसरूफ नरमीन की तरफ उठ रही थी, जो बाकी सबसे लाताल्लुक लग रही थी। अम्मा, ये दुपट्टा तो मेरे फेयरवेल के सूट के साथ बिल्कुल मैच है। तूबा ने खुशी से चिल्लाते हुए 4 मोम का वो दुपट्टा अम्मा के हाथ से लेना चाहा तो उन्होंने बिदक कर दुपट्टा परे करते हुए तूबा के हाथ पर हाथ मारा। अरे हट, उन्होंने आंखें दिखाई। मीनू की शादी के लिए रखे हैं ये सब कीमती जोड़े और दुपट्टे, ऐसे थोड़ी सालों से संभालती फिर रही हूँ तेरी फेयरवेल पार्टियों के लिए। अम्मा की बात सुनकर हरीम की नजर बेख्तियार कोने में बैठी नरमीन की तरफ उठी, और कितनी ही देर से फाइल में सर दिए बैठी नरमीन ने भी अम्मा की बात सुनकर एक नजर उनको देखा और फिर हरीम की तनबीही नजरों को नजरअंदाज करते हुए ऊंची आवाज में बोली, ये सब काट कबाड़ आप अपनी इन दोनों बेटियों को दे दे और भूल जाए कि मैं इनमें से कुछ भी अपने जहेज के लिए रखूंगी। नरमीन की बात इस कदर गैर मतवक्का और लहजा इतना तज़हीक आमीज था कि अम्मा साकत रह गई। भला माँ की सेध सेध कर रखी गई चीजों के बारे में कोई बेटी इस लहजे में बात कर सकती है? उन्हें यकीन नहीं आया था। ऐसे ही अम्मा, ये तो मजाक बल्कि बकवास कर रही है। हरीम ने अम्मा का दिल रखने की खातिर फौरन मजाकन कहा, मगर वो यकटुक नरमीन को देख रही थी। पास आकर देखो तो सही, एक से एक आला कपड़ा है। अम्मा, मुझे इन आउटडेटेड और आउट ऑफ फैशन कपड़ों से कुछ नहीं बनवाना, और वैसे भी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं हर चीज ब्रांडेड लूंगी। इतना पैसा तो जमा कर ही रखा है मैंने कि अपनी पसंद के कुछ ब्रांडेड कपड़े और जूते ले सकूं। नरमीन मुस्तफा को पहले कौन सा किसी का दिल रखना आता था, जब वो अब बात करते हुए सोचती। हरीम ने बेख्तियार अम्मा की तरफ देखा तो उनकी रंगत सफेद पड़ गई थी। दफा करें इसको, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। अच्छा है ना, कमा कमा कर अपना जहेज बनाती फिर अपनी पसंद से। आप ये सारी चीजें उठाकर मेरे लिए रख दें, मेरी तो वैसे भी कब से इन पर नजर थी। हरीम ने अम्मा के सदमे को कम करने की खातिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर अम्मा उसे देख ही कब रही थी। उनकी नजरें तो अपनी खूबसूरत मगर जालिम बेटी के सफ़ाकाना तासुरात पर जमी हुई थी। बेटियां तो अपने जहेज में माओ की निशानियां लड़ लड़ कर ले जाती हैं, ये तो सदियों से रिवाज चला आ रहा है, और तुझे ये सब काट कबाड़ लग रहा है। अम्मा जैसे सदमे की गिरफ्त में थी। नरमीन जवाब दिए बिना सर झटक कर दोबारा अपनी फाइल की तरफ मतवज्जा हो गई। उसने अपना मौक़िफ़ उन तक पहुंचा दिया था। हरीम ने अम्मा का हाथ दबाया तो वो चौंकी। अम्मा, वो अच्छा भला कमाती है, उसका जो दिल चाहे वो खरीद सकती है। आप अपनी इस गरीब बेटी की तरफ तो देखें, मुझे इन चीजों की ज्यादा जरूरत है या नरमीन को? हरीम ने लाड से कहा तो अम्मा फीका सा मुस्कुराकर कपड़ों को दोबारा ट्रंक में डालने लगी। हरीम ने तेज नजरों से नरमीन की तरफ देखा। दरहकीकत उसे नरमीन की बदलेहाजी पर सख्त गुस्सा आया था। कोई माओ के दिल इस तरह भी तोड़ा करता है? हरीम का दिल इस सोच के साथ अंदर से कोई चीरे देता था कि अभी तो उसने अम्मा के कपड़ों को रिजेक्ट किया था, तो अम्मा को इस कदर दुख हुआ था। जब वो जुल्फी के रिश्ते से इनकार करेगी तो फिर जाने कौन सी क़यामत टूटनी थी। वो झरझरी लेकर रह गई। अम्मा ने उस रोज ट्रंक के कपड़े वैसे ही तह करके स्टोर में रखवा दिए और उन्हें धूप लगवाने का काम फिर किसी दिन पर टाल दिया। मगर वो माँ थी। नरमीन की बदजुबानी उनके दिल में कई खटके और वसवसे भर गई, और कोई वहम तेजी से उनके दिल को खटखटाने लगा था। मैं कहती हूँ नरमीन के अब्बा कब तक बेटी को यूं आज़ाद हवाओं में उड़ने देंगे? मेरी माँ ने तो नुसरत से बात करें नरमीन और जुल्फी की शादी की और इस बोझ को सर से उतारे। अम्मा ने बहुत सोच समझकर मुद्दा उठाया था। नाश्ता के बाद तीनों बच्चियां अपने अपने सफर पर निकल चुकी थी।
اور وہ دونوں ہی گھر میں تھے۔ ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر بیوی کو گھور کر دیکھا۔ پھر وہی بات، کتنی بار کہا ہے تم سے کہ میری بچیوں کو بوجھ مت کہا کرو۔ ارے نیک بخت، کتنی بار سمجھایا ہے کہ بیٹیاں پھول ہوتی ہیں، اور پھولوں کا کیسا بوجھ، ان کی تو خوبصورتی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ بچیوں کے معاملے میں مصطفیٰ صاحب نہ جانے کیوں مکھن ملائی بن جایا کرتے تھے، حالانکہ خاندان میں وہ اپنے اصولوں کے پکے اور خاصے سخت مزاج مشہور تھے۔ مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ پھولوں کے کھلنے کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی مرجھا جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خوشبو دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ ماؤں میں تو جیسے ان موقعوں پر کوئی فلسفی حلول کر جاتا ہے یا خطرے کا الارم فٹ ہو جاتا ہے۔ اماں بھی اس وقت اسی مقام پر۔ ابا نے گہری سانس بھرتے ہوئے جھٹک کر اخبار بند کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بات ہے زاہدہ بیگم، کیوں تم ان معصوم بچیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ شادی تو ایک دن ہو ہی جانی ہے، اللہ جانے آگے کیسے حالات ملیں، تو اچھا نہیں کہ اپنے باپ کے گھر میں اپنے سارے ارمان پورے کر لیں۔ اماں کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ جیسے باپ پورے خاندان میں نہ کبھی دیکھے نہ سنے۔ ایسے تو لوگ اپنے بیٹوں کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرتے جیسے آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرف سے کر رکھی ہیں۔ وہ کڑ کر بولی۔ اچھا اب پھر سے کوئی فضول باتیں نہ شروع کر دینا، یہ 1 سال نکالو، پھر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں نرمین کی شادی کا۔ ویسے بھی گھر کا ہی تو رشتہ ہے، زلفی نے کون سا نوکری ڈھونڈنی ہے، اپنے باپ کے سٹور پر ہی تو بیٹھتا ہے۔ ابا مطمئن تھے۔ اماں نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو رہی۔ بیٹیوں کی عزت ہی اتنی نازک ہوتی ہے کہ بہت سی ماؤں کو چپ لگ جاتی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اس وقت وہ جتنی مرضی منطقی باتیں کریں، مصطفیٰ صاحب اس کی مخالفت ہی کریں گے، سو انہوں نے بھی اس مدعے کو آنے والے وقت پر اٹھا رکھا، اور بے شک کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس پر کیسا وقت آنے والا ہے۔ میں نے کہا، زلفی کے ابا کیا خیال ہے اس سال کے شروع ہوتے ہی اپنی مینو کو بیاہ کرنا لے آئیں؟ کھانے کی ٹرے شوہر کے سامنے رکھتے نصرت بیگم نے بڑے لاڈ سے بات شروع کی تو ان کا نوالا توڑتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ خشمہ کی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا اور کھا جانے والے انداز میں بولے، ہاں لے آؤ اس ویلے نکمے کی بیوی اور ڈال دو اس کا خرچہ پانی بھی میرے سر پر۔ پہلے اپنے بچے پال رہا ہوں، پھر اس کے بچے بھی پالوں گا۔ ہاں زلفی کے ابا، آپ تو شروع ہی ہو جاتے ہیں۔ 2 ہی تو بچے اللہ نے دیے ہیں، بیٹی بیاہ دی اور یہ اکلوتا لاڈلا بیٹا رہ گیا ہے۔ نصرت کھسیا کر رہ گئی۔ پھپھا سر جھٹکتے کھانا کھانے لگے۔ نصرت کا دل برا ہوا۔ اب تو سٹور پر بھی بیٹھنے لگا ہے آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی اس کے سارے یار دوستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اب، تو اس سے کہو ان کے ساتھ ہی نمٹا لے یہ کام۔ پھپھا نے اور ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹرے میں پٹکا۔ ایک تو مجھے تم عورتوں کی سمجھ نہیں آتی، آگ لگی ہوتی ہے بہو گھر میں لانے کی، اور پھر اگلے ہی دن سر پہ ہاتھ رکھ کر روتی نظر آتی ہیں۔ جی نہیں، اللہ رکھے مینو میری بھتیجی ہے، بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر لاؤں گی۔ پھپھا دوبارہ کھانا کھانے لگے۔ میری مانو تو اپنے ویلے نکمے بیٹے کے لیے اس کے جوڑ کی کوئی لڑکی تلاش کر لو، وہ لڑکی ہمارے یہاں بسنے والی نہیں۔ کیسی دل دہلانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ نصرت تو جیسے تڑپ اٹھی۔ بچپن سے زلفی کے نام کے ساتھ نرمین کا نام جڑا ہے، کتنے مان کے ساتھ میں نے اسے اپنی بہو کہا تھا۔ میرے بھائی نے بھی بھری برادری میں زبان دے دی تھی، اور اب کوئی اور بہو لا کر سر میں جوتے کھاؤں؟ وہ تو ویسے بھی کھانے ہی پڑیں گے، تمہارا بیٹا اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی شریف آدمی اسے اپنی بیٹی دے، اول درجے کا نکما اور نالائق ہے، انہوں نے ترشی سے کہا۔ پپو کو بھی اکلوتے بیٹے کی نالائکی پر پورا یقین تھا۔ آپ تو بس چپ ہی رہیے، جب بھی بولیں گے اپنے بیٹے کے خلاف بولیں گے۔ دوپہر تک تو وہ بستر میں پڑا اینٹتا رہتا ہے، کمائے گا کیا اور بیوی کو کھلائے گا کیا؟ ابھی تک اپنا خرچہ وہ مجھ سے لیتا ہے۔ یہ تو اس کی فرمان برداری ہے کہ آپ کو اپنا بڑا سمجھتا ہے۔ اب تم مجھ سے ایک ہاتھ نہ کھا لینا، فرما بردار کی بچی۔ پھپھا نے غصے سے انہیں گھورا اور آخر میں بڑبڑائے، توبہ ہے، پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنی ہی اولاد کو حقیر کر رہا ہے۔ لوگ تو اپنے چور ڈاکو بچوں کو بھی افسر کہہ کر بیاہ دیتے ہیں۔ نصرت بیگم احتیاطاً اٹھ کر ان کی ہاتھ کی پہنچ سے دور ہو کر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولی تو پھپھا نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ تمہارا صرف شوق ہی ہے بہو لانے کا، 2 دن میں سارا بھوت اتر جائے گا۔
آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، 30,000 تنخواہ لے رہی ہے مینو، اپنا تو کیا اپنے شوہر کا بھی خرچ اٹھا سکتی ہے میری بھتیجی، نصرت بیگم نے فخر سے کہا۔ ایسی بیویاں شوہروں کو ٹھوکر پر رکھتی ہیں، اپنی کمائی کا روب ڈالتی ہیں نکمے شوہروں پر۔ پھپھا نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ تو کیا ہوا، 5-6 ہزار کے لیے آپ کی لانتیں بھی تو کھاتا ہی ہے نا، 30-35 ہزار میں بیوی کا روب بھی برداشت کر لے، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ وہ جیسے بڑے سیانے پن سے بولی۔ بس کر دے نصرت، ورنہ اب سچ میں یہ گلاس اٹھا کر تیرے ماتھے پر دے ماروں گا، پھپھا نے اب کی بار دہاڑ کر کہا تھا۔ ہاں ہائے، اب کی بار نصرت بیگم ان کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکی تو بوکھلا کر بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھپھا سر جھٹکتے ہوئے زیر لب گالی بکتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ اف، کس قدر بدتمیز ہو مینو تم، اس آباد سیٹھی کے ساتھ سارا دن گزار کر آ گئیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ سجل تو سنتے ہی خوشی، بے یقینی اور تعصب کے ملے جلے احساسات کا شکار ہونے لگی۔ بس خوشی کے مارے یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ تمہیں نہیں بتایا، ورنہ تم حریم کے سامنے ڈھنگ کا کوئی بہانہ ہی بنا لیتی۔ نرمین کو اپنی غائب دماغی پر افسوس تھا۔ واقعی یار، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری پروموشن کا جھوٹ بول کر جا رہی ہو عباد کے ساتھ۔ سجل کو تعصب ہوا، مگر غلطی سراسر نرمین کی تھی۔ فارگیٹ اٹ، کوئی بات نہیں، کل بھی تو سب کو پتہ چلنا ہی تھا، حریم کو بھی اور گھر والوں کو بھی۔ اچھا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ میں زلفی سے شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتی، نرمین نے لاپرواہی سے کہا۔ تو اب تمہارے منگیتر کا کیا بنے گا، وہ تو تمہارے ابا کا بھانجا ہے، سجل نے فکر مندی سے پوچھا۔ کوئی منگیتر ونگیتر نہیں ہے میرا، یوں ہی بڑوں نے آپس میں ہی بچپن سے باتیں طے کر رکھی ہیں۔ اس زلفی کو تو میں گھر میں نوکر بھی نہ رکھوں، اتنا بےہودہ شخص ہے وہ، نرمین نے حقارت سے کہا۔ اسے پھر سے زلفی کی نظریں اور اس کا لہجہ یاد آ گیا تھا۔ تمہارے گھر میں تو قیامت ہی آ جانی ہے، سجل نے طرز کھاتے ہوئے کہا۔ قیامت تو ایک روز آنی ہی ہے، میرے اور عباد کے تعلق کو لے کر ہی صحیح۔ وہ بے حد مطمئن اور پرسکون تھی، جیسے اپنی زندگی کے سارے فیصلے بہت عقل مندی سے کر چکی ہو۔ سجل نے رشک سے اسے دیکھا۔ ایسے ہی نہیں عباد سیٹھی تم پر مر مٹا، تمہارا یہی کانفیڈینس اسے لے ڈوبا ہوگا، وہ شرارت سے بولی تو نرمین ہنسنے لگی۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، سجل نے چھیڑتے ہوئے کہا، تو وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی پہلی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگی۔ لڑکا تو اچھا بھلا تمہارے قابو میں ہے، سجل نے اس کی ساری کہانی سن کر تبصرہ کیا تو نرمین کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ مجھے سچ میں بہت خوشی ہے تمہارے لیے، سجل نے مسکرا کر کہا۔ میں جانتی ہوں، نرمین بھی مسکرائی۔ تم بتاؤ تمہاری شادی کے کارڈ کب چھپ رہے ہیں، اسے چھیڑا تو سجل نے منہ بنا لیا۔ کارڈز تو تب چھپیں گے نا جب دلہا دلہن کا کسی ایک ڈیزائن پر اتفاق ہوگا، دونوں کو متفق ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم خود ہی اپنی شادی کا کارڈ پسند کر لو، نرمین نے اسے مشورہ دیا تو وہ جل کر بولی۔ میں نے بھی اسے یہی کہا تھا تو آگے سے جواب آیا کہ پھر تم اپنی شادی کا کارڈ پسند کر لو اور میں اپنی شادی کا کارڈ پسند کر لیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نرمین نے بے اختیار کہا لگایا، ہمارے جیجا جی کا سینس آف ہیومر تو بہت اچھا ہے۔ ہاں نا، کچھ زیادہ ہی اچھا ہے، سجل نے منہ بنایا۔ کتنی بار کہا ہے کہ شادی کے ڈریسز کی شاپنگ ہم دونوں اکٹھی کریں گے، مگر اس اللہ کے بندے کے دماغ میں تو گھاس بھری ہوئی ہے، مجال ہے کچھ رومانٹک سوچ لے۔ کہہ رہا تھا اماں کو پیسے دے دوں گا، تم بھی انہیں رنگ بتا دینا، وہی جا کر لے آئیں گی۔ اب بتاؤ، چک 36 سے اٹھ کر شہر شفٹ ہونے والی تائی اماں اس عمر میں جا کر ہمارے لیے کیا شاپنگ کریں گی؟ اس کی دہائی سن کر نرمین کو ہنسی آئی جا رہی تھی۔ تم کارڈز کا تو ایسے کرو کہ اسے اپنی مرضی کے کارڈز چھپوانے دو تاکہ وہ مطمئن ہو کر خاندان میں بانٹ دے، اور یہاں اپنے دوستوں میں بانٹنے کے لیے تم اپنی مرضی کے چھپوا لو۔ اس نے کون سا یہاں چیکنگ کے لیے آنا ہے کہ کون سے کارڈز بانٹے گئے ہیں؟ نرمین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے مسئلے کا حل بتایا، جو کہ سجل کو دل کو لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ صحیح آئیڈیا ہے، وہ خوش ہوئی۔ اس طرح وہاں وہ آلو باٹا بھی خوش ہو جائے گا اور مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا۔ سجل نے گہری سانس بھری۔ نرمین بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپانے میں کامیاب ہوئی۔ تم بتاؤ تم دونوں کب تک شادی کر رہے ہو؟ سجل نے اسے چھیڑا تو وہ بوکھلائی۔ خدا کو مانو یار، ابھی تو ایک ملاقات ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی بات کون کرے گا بھلا؟
ان امیر زادوں کے ساتھ شادی کے معاملات کو زیادہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری لائن کوئی اور کاٹ جائے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس دوستی کو شادی کے بندھن تک لے آؤ۔ سجل نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولیمے کی تقریب 2 دن بعد رکھی گئی تھی۔ ابا تو نہ جانے شریک ہونے بھی والے تھے یا نہیں، حریم کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ تو بس دلہن بنی کسی بت کی طرح ساکت سٹیج پر بیٹھی تھی، نگاہیں یکٹک میرج ہال کے داخلی دروازے پر لگی تھی، یہاں تک کہ فوٹوگرافر اور مووی میکر کو اس کے سپاٹ اور بے جان تاثرات سے الجھن ہونے لگی تو اس نے ملتجیانہ انداز میں حریم سے مطالبہ کیا، میم ذرا تھوڑی سمائل لائیں فیس پر۔ وہ نیچے سٹیج پر پاس ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا محو گفتگو تھا۔ مووی میکر کی بات سن کر بے اختیار پلٹا اور حریم کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی سادہ رہنے والی آج بلا شبہ ایک خوبصورت مورت کی طرح دکھائی دے رہی تھی، مگر واقعی ایک بے جان مورت۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ عام دلہنوں کی طرح نہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی، نہ شرمگی جھکی نگاہیں۔ ایکسکیوز می، اس نے فوٹوگرافر اور مووی میکر کو وہاں سے ہٹا دیا اور سٹیج پر آ کر حریم کے ساتھ بیٹھ گیا اور تشویش سے پوچھا، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ حریم نے اس کی طرف چہرہ موڑا اور پہلی بار اس نے حریم کی آنکھوں میں کچھ پگھلتے دیکھا۔ میرے گھر والے نہیں آئے؟ بڑی آس اور امید کے ساتھ اس نے سوال کیا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ چپ رہ گیا۔ میں ان کے پاس گیا تھا، کارڈ دیا تھا اور ریکویسٹ بھی کی تھی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے آس کا سرا دوبارہ سے حریم کے ہاتھ میں پکڑایا۔ لیکن 2 گھنٹے کے اس فنکشن میں وہ آس حسرت و یاس میں بدل گئی۔ ابا اماں یا طوبا میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ حال میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا اور رشتہ داروں کے سوالوں کے جواب دیتا وقتاً فوقتاً سٹیج پر بیٹھی حریم پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، اور یہ حریم کے تاثرات ہی تھے جنہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ جلدی ڈنر نمٹا کر فنکشن ختم کر دے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو میرب مسلسل کسی بات پر ضد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے میرب کو اٹھا لیا۔ اوفو، کیا ہوا میری لٹل ڈول کو؟ اس نے میرب کو پیار کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سریا کو دیکھا۔ وہ کوئی بات نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ وہ جی بیبی ضد کر رہی تھی دلہن ماما کے کمرے میں جانے کی، سریا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو؟ وہ اس کی بات سن کر ناسمجھی سے اسے دیکھ کر خفگی سے بولا، تو لے جاتی، دلہن کے کمرے میں جانے کے لیے کون سا ویزا لگوانا پڑتا ہے؟ وہ جی میں پہلے دلہن بی بی سے پوچھنے گئی تھی، انہوں نے منع کر دیا تھا، کہہ رہی تھیں کہ پہلے ہی ان کے سر میں درد ہے۔ بیبی رونے لگیں تو انہوں نے دروازہ ہی بند کر لیا۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ میرب کا رونا دوبارہ شروع ہونے لگا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر اسے چپ کروانے لگا، فوراً اپنا موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ یہ دیکھو، اس میں میری پرنسس کی کتنی پیاری تصویریں ہیں، اور یہ کارٹون مووی بھی ہے اس میں۔ اور پھر سریا کی طرف متوجہ ہوا، جاؤ فریزر میں سے چاکلیٹس نکال کے لاؤ میرو کے لیے۔ اس کا موبائل لے کر اور چاکلیٹ کا نام سن کر میرب کے آنسو تھم گئے۔ اسے چاکلیٹ تھما کر اسے سریا کے حوالے کر کے وہ کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کا لمحے بھر کو سر چکرا کر رہ گیا۔ ہر چیز گویا زلزلہ آنے کے بعد زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ گھسیٹ کر کارپیٹ پر ڈال دی گئی تھی، تکیے بھی اسی میں لپٹے اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا ڈریسنگ پر سے اس کے تمام قیمتی پرفیومز اور لوشنز کی شیشیاں جیسے کسی نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دی تھی۔ دل میں اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اس نے کاؤچ پر گھٹنے سکیڑ کر سینے سے لگا کر بیٹھی حریم کی طرف دیکھا اور بڑے ضبط سے پوچھا، یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اماں اور ابا آئیں گے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ تم ہو جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری اماں، میرے ابا، میری بہن نے۔ حریم کا دل پگھل کر جیسے آنکھوں کے رستے بہنے لگا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حریم نے پاؤں نیچے لٹکائے اور جوتوں میں ڈال دیے۔ اس نے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا اور درست لہجے میں بولا، لیکن یہ پاگل پن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم نے سارا معاملہ خراب کیا ہے، اب تم ہی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرو گے، مجھے دوبارہ سے اماں اور ابا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کرو گے اور ان کے سامنے اپنے تمام جرم قبول کرو گے۔ حریم جیسے ضبط کھو کر چلا کر بولی تو وہ ناگواری سے دیکھنے لگا۔
پہلے تم بتاؤ، تم میرب کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ تم نے اسے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیا؟ جسٹ گو ٹو ہیل، میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری بچی کی آیا، جیسے مرضی پالتے پھرو اسے۔ مجھے بس تم سے صرف اتنی غرض ہے کہ تم دوبارہ سے مجھے میرے ماں باپ کے سامنے بے قصور ثابت کر کے کھڑا کرو گے۔ حریم شیرنی کی طرح گھررائی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے بھی حریم پر شدید غصہ آیا، اور اسی غصے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر مشتعل انداز میں اس کے بازو کو کوہنی سے ذرا اوپر سے پکڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا تو وہ سن رہ گئی۔ میری بات کان کھول کر سنو حریم، میں نے اگر یہ شادی کی ہے، کئی دلوں کو توڑا ہے، تو اس کی وجہ تمہارا سو کالڈ حسن یا تم سے کوئی بدلے کی خواہش نہیں۔ اس شادی کی وجہ صرف اور صرف میرب ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم بھی اپنے رویے کو تبدیل کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے سرد مہری سے کہا اور آخر میں دانت پیستے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا، اور وہ اتنی بہادر تھی ہی کب کہ ان حالات و واقعات کا اتنے اعتماد سے مقابلہ کر سکتی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنی وہ انگلیوں اور انگوٹھے سے پیشانی کو مسلا۔ زندگی جیسے ایک گنبد بے در بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا اپنا سانس رکنے لگتا۔ وہ خود سے سوال کرتا، کیا تھا وہ اور کہاں آ کے کھڑا تھا اب؟ بس کر دو خدا کے لیے۔ وہ ضبط کھو کر بے اختیار دہاڑا تو حریم کے آنسو تو کیا سانس بھی تھم گئی۔ ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، آئندہ یہ سب۔ اس نے غصے سے کمرے کی ابتر حالت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ تماشا مجھے دکھائی نہ دے، ورنہ بہت برا آدمی ہوں میں، آزما کر دیکھ لینا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ تیز قدموں سے چلتا دروازے تک گیا اور دروازہ کھول کر سریا کو آوازیں دینے لگا۔ نسرین کو بھیجو، ذرا کمرے کی صفائی کر کے جائے، اس کے بعد میرب کو میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ سنجیدگی سے آرڈر دے رہا تھا۔ حریم کو رونا آنے لگا۔ اگلے چند منٹوں میں نسرین کمرے کی حالت درست کر گئی تھی۔ حریم بت بنی کاؤچ پر بیٹھی ساکت نظروں سے تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نسرین کمرہ ٹھیک کر کے طائرانہ نظروں سے ایک بار ساری سیٹنگ دیکھ کر مطمئن ہو کر اسے مخاطب کیے بنا چلی گئی تھی، اور پھر دروازہ کھلا تو ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے سریا چلی آئی اور لا کر حریم کے سامنے چھوٹی ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ کیوں لائی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے، حریم نے سختی سے کہا۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ضرور کھانا ہے، اور جب تک آپ کھا نہیں لیتی میں آپ کے پاس ہی رہوں۔ سریا تو حکم کی غلام تھی، ادب سے بولی۔ حریم اس قدر غصے، نفرت اور بے بسی کے احساسات میں گھری ہوئی تھی کہ اس شخص پر لعنت بھیج کر کھانا واپس کرنا چاہتی تھی، مگر گرما گرم پر اشتہا کھانے دیکھ کر پیٹ میں گونجتی آوازوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ صبح کے ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی، اور ایک کھیل بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہ گئی تھی۔ شکست کے احساس میں گھری آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ سریا حیرت سے اس انوکھی دلہن کو روتے ہوئے منہ میں نوالے ڈالتے دیکھ رہی تھی، مگر ادب اور لحاظ ماں نے تھا کہ کچھ پوچھا نہیں، یا شاید اس گھر کے ملازموں کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے جتنا کھانا کھایا کھا لیا اور پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ پانی پی کر گلاس رکھا تو سریا برتن سمیٹ کر لے گئی۔ واہ رے مولا، کیا تلخ حقیقت ہے یہ بھوک بھی، حریم نے آہ بھری۔ کھانا کھا لیا ہے بی بی نے؟ اس نے سریا کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ جی صاحب جی۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم میرب کے کپڑے چینج کر کے اسے میرے کمرے میں چھوڑ جانا، اور اس کے ضروری کپڑے اور پیمپرز وغیرہ فی الحال ساتھ لے آنا، باقی کا سامان صبح وارڈروب میں سیٹ کر دینا۔ کچھ سوچ کر اس نے سریا کو حکم دیا تو اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، تو وہ میرب کو اس کے حوالے کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی خود کو مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دے رہی تھی۔ اس شخص کے سامنے رہ کر کمزوری دکھانے والی حرکت پر خود کو کوس رہی تھی۔ کھانا پیٹ میں جاتے ہی جیسے توانائی لوٹ آئی تھی اور اعتماد بھی۔ دروازہ کھلا تو حریم پلٹتے ہوئے ٹھٹکی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے تنزیہ بولا، اب کچھ دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہوگا۔ میرا دماغ الحمدللہ ٹھکانے پر ہی ہے۔ وہ چٹکی۔ بہت خوب۔ وہ سلیپروں میں پاؤں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جتانے والے انداز میں بولا، ٹھکانے پر ہی رہے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔
میرا اور اپنا نام ایک ساتھ مت جوڑو۔ وہ تلخ ہوئی، سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اپنے وجود کی کپ کپاہٹ کو چھپانا چاہا۔ افسوس اب تو جٹ چکا۔ وہ فوراً کہتا ہوا دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تو حریم نے طویل سانس بھر کر جیسے خود کو پرسکون کیا۔ اللہ جانے اس بندے کے سامنے آتے ہی اس کا سارا اعتماد کہاں جا سوتا تھا۔ وہ خود پر اس کی کمزوری کی بدولت نفرین بھیج رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ دل تو کیا کہ دروازہ بجتا رہے اور وہ یوں ہی ڈھیٹ بن کر کھڑی رہے۔ آ جائیں۔ تربیت کے ہاتھوں مجبور اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور سریا ہاتھوں میں پنک کلر کا ٹرائی شیپ بیگ لیے دکھائی دی۔ وہ ابھی اس طرف حاویہ نظروں سے سریا کو دیکھ ہی رہی تھی کہ سریا کو ننھے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے چھوٹی سی جیسے کوئی گڑیا حریم کی طرف ننھے قدموں سے دوڑتی چلی آئی۔ دلہن ماما۔ وہ حریم کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس کے گھٹنوں کے گرد باہیں لپیٹتی چہرہ اٹھا کر بڑے اشتیاق سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حریم کو دیکھ رہی تھی۔ میرو۔ حریم کے اندر سے آنسو ابلے اور گلے میں نمکینی گھلنے لگی۔ اس نے جھک کر بلا ارادہ ہی میرب کو اٹھا لیا اور پھر اس کے وجود سے پھوٹتی گرمی اور خوشبو نے جیسے 5 فٹ 6 انچ کی حریم مصطفیٰ کو وہیں کھڑے کھڑے پگھلا دیا۔ اس کو بے اختیار چومتے ہوئے وہ روتی جا رہی تھی۔ سریا اس کی حالت سے متاثر ہوئی، خاموشی سے میرب کا سامان رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور ادھر واش روم سے نکلتے ہوئے کمرے کے ناقابل یقین منظر پر نگاہ پڑتے ہی وہ اپنی جگہ جیسے جم سا گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریم کی سخت گرفت اور بار بار چومنے اور رونے سے گھبرا کر میرب ایک دم رو دی تو وہ کھنکھارتے ہوئے آگے بڑھا۔ حریم فلف اور حواسوں میں لوٹی، فوراً میرب کو گرفت سے آزاد کیا اور رخ موڑ لیا، شاید چہرے پر بکھرے شکست اور ریخت کے نشانات مٹانے کے لیے۔ میرب دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ارے واہ، دیکھو تو کون آیا ہے ہم سے ملنے۔ میرو آئی ہے۔ اس نے جھک کر میرب کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے اوپر اٹھا لیا۔ ماما، دلہن سے ملی ہو آپ؟ اس کے سوال پر میرب نے زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ اس کی گردن میں گھسا دیا۔ یقینی طور پر وہ حریم کے شدید رد عمل سے ڈر گئی تھی۔ حریم چہرہ نیچے کیے ان کے پاس سے گزرتی تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ اس شخص کے سامنے اس طرح کھلنا حریم کو اپنے بے اختیاری جذبات کی توہین محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنا دھیان میرب کی طرف کرتے ہوئے اسے بستر پر لے آیا۔ یہ دیکھو، آج میرو بابا کے ہی نہیں ماما کے پاس بھی سوئے گی۔ ماما ساتھ نہیں، پاپا ساتھ۔ کیوں بیٹا، ماما تو اتنی اچھی ہیں، پیاری ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں حریم کے آنے سے پہلے میرب کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا، مگر وہ شاید حریم کی جذباتیت سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حریم تولیہ سے منہ پوچھتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی تو وہ بستر پر بیٹھا میرب کو گود میں کوئی بے سروپا کہانی سنا رہا تھا۔ حریم کو دیکھ کر میرب دوبارہ باپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ حریم نے نارمل انداز میں اپنا تکیہ بستر سے اٹھایا اور لے جا کر کاؤچ پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ رہ نہ سکا۔ آپ دونوں بیڈ پر سو سکتے ہیں۔ ایسا مت کرو، تمہارا رویہ میرو کو تم سے دور کر دے گا۔ مجھے اس کے قریب ہونا بھی نہیں، حریم رکھائی سے کہتے ہوئے کاؤچ پر جا بیٹھی تو وہ میرب کی وجہ سے چپ ہو گیا، جبکہ میرب اب بھی چہرہ موڑ کر حریم کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں موجود تینوں نفوس کے جذبات ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ حریم، زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو وہ گہری سانس بھرتا گود میں بیٹھی میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو بھائی، میرب کے سونے کا ٹائم ہے۔ فیڈر سریا بنا کر دے گئی تھی۔ اس نے کور اتار کر میرب کو فیڈر تھما دیا تو وہ جلدی سے تکیے پر سیدھی ہو کر لیٹی اور فیڈر پکڑ کر منہ میں لے گئی۔ حریم تناؤ کسی کیفیت میں کاؤنچ پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، نائٹ بلب جلا کر لائٹ آف کر دی۔ میرو کو لائٹ میں نیند نہیں آتی، وہ کہہ رہا تھا۔ حریم ساکت بیٹھی رہی۔ در حقیقت اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا رسپانس دے۔ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے وقوفوں کی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ایسے بیٹھ کر تھکنے سے بہتر تھا کہ وہ کاؤچ پر لیٹ جاتی۔ اس نے تکیہ سیٹ کیا۔ وہ تو میرب کو سلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی شاید سو گیا تھا، مگر حریم کے سارے دکھ درد جاگنے لگے۔ آنسو آنکھوں کے کونوں کو بھگونے لگے تو اس سے سسکیاں دبانا مشکل ہو گیا۔
وہ ساری رات کاؤچ پر لیٹی میرب کے لیے اپنی بیجا امڑ آنے والی جذباتیت پر خود کو کوستی رہی۔ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں تو نئے رشتے بنانے کا کیا مقصد؟ اس نے بارہا دل کا سکون اس سوچ میں ڈھونڈنا چاہا اور بالآخر تھک کر رو دی۔ اماں کیوں چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ سارا زمانہ مجھے چھوڑ دیتا مجھے غم نہیں تھا اماں، اور اتنی بے اعتنائی تو اولاد میں ہوا کرتی ہے۔ اولاد تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ سے چھوڑتی آئی ہے، مگر مائیں تو یوں اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتی۔ وہ ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپتی رہی۔ میرب باپ کے ساتھ بے خبر سو چکی تھی، اور نیند تو سولی پر بھی آ جایا کرتی ہے، اسے بھی آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے بازو پر کوئی سسراہٹ محسوس ہوئی۔ نئی جگہ کا پرایا پن سوتے میں بھی ذہن کو اس قدر الرٹ رکھے ہوئے تھا کہ فوری طور پر حریم کی آنکھ کھل گئی، تو اسے خود پر جھکا ہوا پا کر حریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اٹھ کر بیڈ پر آ جاؤ، مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا تمہارے یوں کاؤچ پر بے آرامی سے لیٹنے میں، وہ مدھم آواز میں بولا تو حریم کی ساکن سانس اور دھڑکن معمول پر آئی۔ ویسے تو وہ شاید نہ ہی مانتی، مگر گردن کے پٹھوں میں اکڑاؤ اور ایک ہی کروٹ لیٹے رہنے سے پسلی میں محسوس ہونے والے کھچاؤ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ پر آ جائے، جہاں کمبل اوڑے میرب کروٹ لیے پرسکون نیند میں تھی۔ وہ دوسری طرف جا کر بستر کے کنارے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر وہ اسے چہرہ موڑے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ سگریٹ پھونکنے کی شدید طلب کو دل میں دباتے ہوئے وہ تکلیف دہ سوچوں کی زد میں تھا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ صبح میرب کے مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ جیسے تڑپ کر اٹھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو اور کوئی بھی نہ تھا، اور میرب آنکھیں مسلتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ حریم کی نیند فوراً اڑی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا پلک جھپکتے میں میرب کو اٹھایا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کیا ہو گیا؟ نہیں رونا نہیں، کیا ہوا میرو کو؟ وہ اسے اٹھائے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ رات خود سے کیے وعدے ایک لمحے میں کچی مٹی کی طرح ڈھہ گئے۔ میرب مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حریم کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ آ جائیں، اس نے جلدی سے روتی ہوئی میرب کو بستر پر بٹھانے کے بعد رکھائی سے کہا، اور سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بیڈ سے قدرے دور کھڑی ہو گئی۔ سریا کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر حریم کو سکون کا احساس ہوا۔ السلام علیکم، چھوٹے صاحب کہہ گئے تھے میرب کے رونے کی آواز آئے تو آ کر دیکھ لوں اسے۔ سریا نے اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے میرب کو اٹھا لیا، جس کا رونا سریا کو دیکھ کر قدرے مدھم پڑا تھا۔ وہ سر ہلا کر کاؤچ پر جا بیٹھی۔ سریا نے مشاقی سے میرب کا رات بھر کا پیمپر اتار کر شاپر میں ڈال کر گرہ لگائی اور گیلے ٹیشو سے میرب کو صاف کر کے بیبی آئل کا مساج کرنے کے بعد صاف پیمپر لگا دیا۔ اتنی سی دیر میں ہی بچی پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپسی پر اس کے ہاتھ میں دوسرا صاف ستھرا فیڈر تھا۔ دودھ گرم کر کے میرب کو تھما کر وہ چلی گئی تو حریم نے سینے میں دبی گہری سانس خارج کی۔ میرب اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر جھلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں فیڈر تھامے اپنی بڑی بڑی آنکھیں حریم پر جمائے مزے سے دودھ پی رہی تھی۔ حریم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اماں، کیا اب ہم کبھی بھی آپی سے نہیں ملیں گے؟ طوبہ سوجی ہوئی آنکھیں لیے بولی۔ وہ 2 روز سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ اماں بے تاثر چہرہ لیے برتن کھنگالتی رہیں۔ ابا نے خود اپنی مرضی سے ان کی شادی کی ہے، پھر ان سے رشتہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ تم اپنی عمر سے بڑی باتوں میں مت پڑو، اماں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ آپ ہی نے ہمارا کتنا انتظار کیا ہوگا اماں، کوئی ایسا بھی کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ نہیں، ایک دم اونچی آواز میں کہتے ہوئے اماں نے ہاتھ میں پکڑی دیگچی سنک میں پٹکی تو وہ دبک گئی۔ ماں باپ کو تو کوئی حق ہی نہیں اولاد کے ساتھ کچھ کرنے کا، سب حق تو اولاد ہی لکھوا کر لائی ہے۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے کے، کہنا نہ ماننے کے، انہیں معاشرے میں خوار کرنے کے، تمام حق اولاد کے پاس ہیں بس۔ طوبہ کو ان سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ یہی اماں تھی جو حریم کے ولیمے والے روز ابا کے سامنے ان کے فیصلے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئیں، مگر پھر سارا دن سرخ ہوتی آنکھیں لیے پھرتی رہیں، اور اب وہی اماں دوبارہ سے اصولوں کی دیوی بن گئی تھیں۔ ابا کے کہے کی پاسدار۔ ان کی باتیں سن کر طوبہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ تو نے سوچا ہے کیسی بند گلی میں کھڑا کر گئی ہیں تجھے تیری بہنیں؟ ہر کھڑکی، ہر روزن تجھ پر بند۔ اماں کی کرلاتی ہوئی آواز چھوٹے سے کچن میں کافی دیر بعد گونجی تو وہ ساکت رہ گئی۔ یار یہ دوپٹہ، یہ اسکارف، کیا ہے یہ سب جھنجھٹ؟ ان کے بنا لڑکی لڑکی نہیں ہوتی کیا؟
وہ رکشا روک کر عباد کی بتائی ہوئی پارکنگ لاٹ میں اتری تھی۔ عباد کو اس نے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نرمین کو دیکھتے ہی اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ وہ دونوں ابھی عباد کی بتائی ہوئی لوکیشن پر اکٹھے ہوئے تھے۔ نرمین نے سکارف اتار کر بیگ میں ٹھونستے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سر نہ ڈھکوں تو اماں گھر سے نکلنا بند کر دے میرا۔ تمہارا بھی ہر پلان چھٹی والے روز ہی ہوتا ہے۔ سو کنزرویٹو، مطلب یہ کون سی فیملی ہے جو بیٹیوں کو یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے اور لباس پھر بھی اپنی پسند کا پہننے پر مجبور کرتی ہے؟ عباد نے ناگواری کا اظہار کیا تو نرمین نے دوپٹہ ایک شانے پر ڈالتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اپنے حسن کی داد چاہ رہی ہو کہ لو ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ لکنگ گارجیس۔ نرمین کے وجود میں جیسے پھریری سی دوڑ اٹھی۔ وہ فل فور چہرہ موڑتی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے بڑھتا عباد کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ اور کون کون جا رہا ہے اس پارٹی میں؟ وہ بات بدل گئی۔ کوئی نہیں، تم اور میں ہیں بس۔ وہ آرام سے بولا تو نرمین پسلی پر ایک ہاتھ جمائے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا اب آنکھوں سے برسٹ تو مت مارو، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے اس جان لیوا ادا کو دیکھ کر۔ تم بھی نا نہایت فضول بندے ہو عباد وسیم، بتایا بھی تھا تمہیں کہ میں ایسے سڑکوں پر نہیں پھر سکتی تمہارے ساتھ۔ اچھا تو پھر جگہ طے کر لو کوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتا سرسری انداز میں بولا، تب نرمین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یا تو کھلے میں ملا جا سکتا ہے یا پھر کہیں بند جگہ پر۔ فیصلہ تم کر لو اپنی فیملی کے مینٹل لیول کے حساب سے۔ وہ بے رخی سے بولا۔ نرمین کو دھچکا لگا۔ عباد، ٹو بی ویری فرینک، مجھے یہ سب بکواس پسند نہیں ہے۔ اتنی ہی چھوئی موئی ٹائپ کی دوستی رکھنی ہے تو گھر بیٹھو اور اپنے اماں ابا کی نصیحتیں سن کر ان پر عمل کرو۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ 2 ٹوک بولا۔ کوئی اور یہ سب باتیں کرتا تو نرمین اس کا منہ توڑ دیتی، مگر وہ عباد وسیم سیٹھی تھا، سیٹھی لیدرز اینڈ گارمنٹس کا مالک، جس کے باپ کے ایک ہی روڈ پر کئی پیٹرول پمپ تھے۔ اتنی ہی ان کی نصیحتیں سننے والی ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ ذرا سا خفا ہو کر بولی تو عباد کا موڈ فوری طور پر بدلا۔ That's like my good girl۔ اب بتاؤ پروگرام کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک اچھا سا لنچ اور لانگ ڈرائیو کا موڈ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تمہاری آؤٹ لیٹ بھی دیکھنی ہے مجھے، وہ دھونس سے بولی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا، ورکرز بھی ہوتے ہیں وہاں، عباد نے انکار کیا۔ ہم تمہارے آفس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، نرمین نے احتجاج کیا۔ میرا ایک عدد ذاتی فلیٹ بھی ہے نرمین مصطفیٰ، وہ جتانے والے انداز میں بولا اور احتیاط سے گاڑی کا موڑ کاٹا تو نرمین نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اپنے لمبے ناخن اس کے بازو میں چبھو دیے۔ وہ ہنسنے لگا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس آفر پر۔ ایک اچھے سے لنچ کے بعد کافی طویل ڈرائیو کے دوران 3 بار حریم کی کال اور میسیجز آ چکے تھے۔ پھپھو آنے والی ہیں نرمین، اماں کی ڈانٹ سے بچنا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ وہ شاید جلدی لوٹنے اور اماں کی ڈانٹ سے بچنے کا سوچتی، مگر پھپھو کے آنے کا سن کر ٹھس ہو کر بیٹھی رہی۔ عباد کافی ترنگ میں تھا۔ نرمین کے نانا کے باوجود اس نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ گھر سے شاپنگ کا بہانہ کر کے نکلی ہو لڑکی، خالی ہاتھ جا کر کیا منہ دکھاؤ گی گھر والوں کو؟ عباد نے مسکراتے ہوئے ATM کارڈ والٹ میں ڈالا۔ حریم کو شاپنگ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا عباد، وہ پہلے ہی ناراض ہے مجھ سے۔ نرمین نے اسے مزید کچھ بھی خریدنے سے روک دیا۔ حریم کون؟ میری چھوٹی بہن ہے، اسے پچھلی بار ہی پتہ چل گیا تھا میری تمہاری دوستی کا، اور وہ سخت ناراض ہے مجھ سے۔ وہ تو شکر ہے اس نے گھر میں بات نہیں کھولی، ورنہ طوفان مچ جاتا۔ نرمین نے بات کے آخر میں جھرجھری سی لی۔ کیوں، اسے کیا تکلیف ہے؟ عباد نے ناگواری سے پوچھا اور نرمین کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکے۔ تو یہ کون سی بڑی اچھی بات ہے، لور لور پھرنا؟ عباد نے اس کے چہرے کی بے داغ جلد پر نگاہ ڈالی۔ اللہ کسی کی ذات پات یا سٹیٹس دیکھ کر حسن ودیت نہیں کیا کرتا۔ اس کے سرکل میں بہت حسین لڑکیاں تھی، بولڈ اینڈ بیوٹیفل، مگر نرمین جیسی خوبصورتی کی حد کو چھوتی لڑکی کوئی نہیں تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نگاہ پر کنفیوز ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر نا مجھے ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے۔ مثلاً؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نرمین نے تجسس سے پوچھا۔ مثلاً کوئی خوبصورت سا جزیرہ جسے کسی بنی نوع انسان کے قدموں نے ابھی تک چھوا نہ ہو، یا وہ جو چاند کے پاس ستارہ ہے، وہ لگتی ہو کبھی کبھار۔ وہ گاڑی کا سیلف سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو نرمین کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ گہری ہوتی شام کے سائے گاڑی میں بھی اترنے لگے تھے۔ بس ایک نظر،
اس ایک نظر کی بات تھی، میں اس کا اور وہ میری ہوئی۔ ٹارچ کی روشنی لہرا کر ان پر پڑی تو لمحہ بھر کے لیے گاڑی کے اندر کا ماحول روشنی میں نہا سا گیا۔ ساتھ ہی کسی نے بے ہنگم انداز میں گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ آپا اللہ کا واسطہ ہے میری بیٹی کو جینے دیں اب، مشکل سے دوائیاں انجیکشن دے کر کچھ سنبھالا ہے اسے۔ رابعہ بھابی نے انہیں دیکھتے ہی جس طرح بیزاری سے ہاتھ جوڑے، ان کا دل تو دکھی ہوا ہی تھا، وہ بری طرح شرمندہ بھی ہو گئیں۔ اللہ گواہ ہے رابعہ، اگر وہ تمہارے دل کا ٹکڑا ہے تو مجھے بھی وہ جان سے پیاری ہے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو وہ دکھی ہے تو کیا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے؟ نصرت بیگم رو دینے کو تھیں۔ اتنا ہی پیار تھا بھتیجے سے تو بیٹے کو سمجھاتی، اب کیوں بار بار تماشا دیکھنے آتی ہیں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو رابعہ، میں نے ہر حربہ آزمایا ہے مگر مائرہ ہی دل کشادہ نہیں کر پائی میرب کے لیے۔ نصرت بیگم ان کے انداز پر تڑپ اٹھی۔ مائرہ دل کشادہ نہیں کر پائی؟ انہوں نے جیسے بڑے افسوس سے دہرایا، پھر تندو تیز لہجے میں بولی، پہلے تمہارا بیٹا اپنی من مرضی کی عورت گھر میں لا کر رشتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، اس کے بعد جب وہ عورت ہماری زندگیوں سے نکل جاتی ہے اور حالات کچھ بہتری کی جانب لوٹتے ہیں تو اسی عورت کی بچی کو میری بیٹی کے سر پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے قبول کرو گی تو تبھی تمہیں قبول کیا جائے گا۔ واہ کیا بات ہے آپ کے پیار اور محبت کی، وہ استہزاء سے بولی۔ السلام علیکم، پھپھو آئی ہیں؟ مائرہ خود ہی وہاں چلی آئی۔ نصرت بیگم بے تابی سے اٹھیں۔ تمہیں کہا بھی تھا ریسٹ کرو، پہلے ہی مشکل سے طبیعت سنبھلی ہے۔ ماں کی جھاڑ کو نظر انداز کرتی وہ نصرت بیگم کے گلے لگ گئی، ان کی آنکھیں بھر آئیں، بے اختیار اسے چوم لیا۔ رابعہ بیٹی کو سخت نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے معاف کر دینا میرا بچہ، تم جانتی ہو میں نے کتنی کوشش کی۔ چھوڑیں پھپھو اس ٹاپک کو، اب آگے بڑھیں، ہمارے افسوس سے نہ تو حقیقت بدل جانی ہے اور نہ ہی حالات۔ وہ یاسیت سے بولتی نصرت بیگم کو بہت کمزور اور زود رنج لگی، لیکن واقعی اس میں بات اس کی سچ تھی۔ غم کی دہلیز پہ بیٹھے رہنے سے دکھ درد دن بہ دن زیادہ ہی ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھنے سے غم دور رہ کر آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ نئی بہو کیسی ہے پھپھو؟ اب تو آپ کا بیٹا بہت خوش ہوگا۔ نصرت بیگم کا دل کسی نے مٹھی میں لیا، انہیں آگے بڑھنے کا درس دینے والی خود ابھی تک غم کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجبوری کا سودا ہے مائرہ، کوئی لو میرج نہیں ہے جو وہ خوش ہوتا پھرے۔ تو کیا ابھی دل کا سودا کرنا باقی ہے؟ ایک شادی میرب کے لیے کی، اب ایک اپنے لیے کرے گا؟ ہاں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، شاید میں ہی تمہارا ٹھیک سے ساتھ نہیں دے پائی، مگر یقین کرو مائرہ اس گھر میں سوائے تمہارے کسی کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے شروع سے تصور میں تمہیں وہاں چلتے پھرتے دیکھا ہے، تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ جگہ تو پر ہو گئی پھپھو، یہ تو مت کہیں، وہ کرلائی۔ اصل جگہ دل میں ہوتی ہے مائرہ، وہاں صرف تم ہی ہو۔ دل کون دیکھتا ہے پھپھو؟ رویے تو دیکھے جاتے ہیں نا، تمہارا دل ٹوٹا ہے تو آنے والی بھی اپنا موڈ لے کر آئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ میرب کو منہ بھی لگائے گی۔ وہ نخوت سے بولیں تو مائرہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ سچ کہہ رہی ہوں، ان کی دوری ہر آنکھ والے کو دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا، اب تکلیف نہیں ہوتی مسٹر سیٹھی کو؟ ویسے تو اسے اپنی پرنسس میرب کے لیے ماں چاہیے تھی، مائرہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ تکلیف ہوگی بھی تو کیسے اور کس منہ سے کہے گا؟ وہ خود بھی بیٹے کے اس فیصلے سے سخت نالاں تھی۔ مائرہ کا دکھ انہیں اپنا دکھ لگتا تھا اب بھی، اس کا ستا ہوا چہرہ ان کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ ایک فقیرنی نے گاڑی کے شیشے پر بے ہنگم انداز میں ہاتھ مارا تھا، اس کے شانے سے لگے 2-3 سالہ بچے کے ہاتھ میں سیل والی ٹارچ تھی جو وہ شرارت سے جلا رہا تھا۔ عباد تپ گیا۔ ٹو ہیل ود، جان نکال دی اس نے تو، نرمین ہنسی۔ چلو کچھ دے دو اسے۔ کچھ کیا، 2-4 کھینچ کے دینے کو دل کر رہا ہے میرا، وہ دانت پیس کر بولا اور گاڑی دوڑا دی۔ عباد 10 روپے ہی دے دیتے، 100 کا نوٹ دیتا اگر وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ نہ کرتی، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ہاں بالکل، حکومت کو چاہیے ایم اے پاس تہذیب یافتہ فقیر چھوڑے سگنلز پر۔ نرمین بے ساختہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکراہٹ ضبط نہیں کر پایا۔ شٹ اپ، سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ ایکسکیوز می مسٹر سیٹھی، نرمین نے کھکارتے ہوئے خفگی سے اسے ٹوکا۔ یہ رومانس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نرمین کو دیکھا تو اس کی پرشوق نگاہ کے تاثر سے
نروس ہو کر نرمین نے چہرہ سامنے پھیر لیا. جلدی مجھے گھر ڈراپ کرو ورنہ اماں سے ملوا کر تمہارا سارا رومانس جھڑوانا پڑے گا. کم آن، وہ اس کی مذاق کی بات پر بھی بدمزہ ہوا. کون سی دنیا کے لوگ ہو تم؟ اب کون بچوں کی پسند ناپسند کے بیچ آتا ہے بھلا؟ اچھا یہ بحث بعد کے لیے اٹھا رکھو، واقعی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے. پھپھو آئی ہوئی ہیں، نرمین نے اس موضوع سے پہلو بچاتے ہوئے کہا. نیکسٹ ویک میرا برتھ ڈے ہے، اس نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اطلاع دی تو نرمین خوش ہوئی. دیٹس گریٹ. کتنے سال کے ہو رہے ہو بائی دا وے؟ آخر میں شرارت سے پوچھا تو وہ خفا ہوا. شٹ اپ. نرمین ہنسنے لگی. انسان کوئی خوبصورت سی بات نہ کر سکے تو بہتر ہے چپ ہی رہے. خوبصورت بات تمہارے برتھ ڈے پہ کہوں گی، ابھی خوامخواہ الفاظ ضائع کیوں کروں؟ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولی تو عباد کی آنکھوں میں چمک اتری. میں انتظار کروں گا. مگر تم نے ابھی تک مجھے انوائٹ نہیں کیا ہے، نرمین نے اسے چھیڑا. لوگ میرا برتھ ڈے خود یاد رکھتے ہیں، تمہیں اسپیشلی میں خود بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے اوپن انویٹیشن ہے. میں جانے من. فضول مت بولو. وہ اس کے انداز تخاطب پر سرخ پڑ گئی. پھر گھر سے ایک سٹاپ دور ہی گاڑی رکوا دی. کمان نرمین، مصطفیٰ بہادر بنو، گھر تک ڈراپ کرتا ہوں. وہ چڑ گیا. وہ دن بھی جلد آئے گا، ڈونٹ وری، اینڈ تھینکس فار ایوری تھنگ. وہ کھڑکی میں جھک کر مسکرائی. تھینکس تب قبول ہوگا جب تم میرے برتھ ڈے کو یادگار بناؤ گی آ کر. وہ زمانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور گاڑی سے اتر کر سارے شاپنگ بیگز اس کے حوالے کیے. شیور. اللہ حافظ. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گئی. تھوڑی دور گلی میں داخل ہونے تک عباد وسیم نے اسے دیکھا اور پھر زیر لب مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا. نرمین مصطفیٰ، ناٹ بیڈ. اس نے گاڑی ہوا کے سنگ چھوڑ دی تھی. برف باری نے گلاس ونڈو کے باہر تا حد نگاہ دکھائی دیتے ہر منظر کو سفید لباس پہنا دیا تھا. سبز جوان شجر اب بڑھاپے کا سفید لباس پہنے گویا خمیدہ کمر لیے کھڑے تھے، جیسے کسی کی تعظیم میں جھک رہے ہوں. سورج دھند کی گہری لپیٹ میں تھا. برف ابھی بھی روئی کے گالوں کی مانند ہوا کے ساتھ اٹھتی پھر رہی تھی. رات دیر سے سونے کی وجہ سے وہ 11:30 بجے بھی بمشکل جاگا اور کافی دیر کمبل میں سستی سے پڑے رہنے کے بعد موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو بوکھلا کر اٹھا اور واش روم میں گھس گیا. برف باری نے سورج کو دبیز دھند سے ڈھانپ کر وقت کی تخصیص ہی ختم کر دی تھی. تقریباً 5 منٹ کے بعد داخلی دروازے کے کی ہول میں کسی نے بہت احتیاط سے چابی لگائی اور کوئی ناب گھما کر دھیرے سے بنا آواز دروازہ کھولتے ہوئے اندھیرے میں ڈوبے فلیٹ میں داخل ہوا اور پیچھے اسی احتیاط سے دروازہ بند کر دیا. سر پہ سیاہ بھاری اونی ٹوپی، سیاہ لانگ کوٹ، سفید اور سیاہ جاگرز اور ہاتھوں کو سیاہی دستانوں میں مقید کیے آنے والا واش روم تک آیا اور دروازے سے کان لگا کر پانی گرنے کی آواز سنتے ہوئے فلیٹ کے مالک کے اندر ہونے کا اندازہ کر کے اس کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی. وہ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتے ہوئے واش روم کے دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا، جیسے اندر سے کسی کے نکلتے ہی حملہ کرنے کا ارادہ ہو. کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو روشنی کی لکیر کمرے کے وسط تک چلی آئی اور وہ اپنی دھن میں باہر نکلا تو دیوار سے چپکا وجود ایک دم سے حلق سے ڈرنے والی آواز نکالتا ہوا اس پر جھپٹا. وہ سٹ پٹایا مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے مخالف کے بازو ہاتھوں کی گرفت میں لے کر مروڑے اور اس کی کمر سے لگا دیے. مخالف کے چلانے اور کوئی گالی دینے کے باوجود وہ اس کی کمر سینے سے لگائے یوں ہی سوئچ بورڈ تک آیا اور لائٹ چلا دی. اس نے چور کے سر پر سے ٹوپی کھینچ کر اتاری تو سنہری بال ڈھلکے اور پھر بکھر گئے. یعنی چور کوئی لڑکی تھی. کیا مجھے پولیس کو کال کرنی چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھ رہا تھا. کیتھی نے ایک زوردار کوہنی اس کے پیٹ میں رسید کی تو وہ اسے چھوڑ کر پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا بستر پر گر گیا. ٹیم فول، اب کرو کال پولیس کو. وہ پسلیوں پہ ہاتھ جماتے ہوئے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. سچ میں بہت ظالم ہو تم. وہ کراہنے کی اداکاری کر رہا تھا. وقت دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. ہم فن فیئر پہ جانے والے تھے، سارا گروپ پہنچ گیا ہے سوائے ہمارے. کیتھی نے اس کے بستر سے لٹکتے پاؤں کو اپنے پیر سے ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ اٹھ بیٹھا. باہر موسم کے تیور دیکھو سویٹ ہارٹ، تم سے زیادہ سخت ہیں. وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو کیتھی تیز نظروں سے اسے گھورنے لگی. یعنی تمہارا ارادہ بدل رہا ہے اب جب کہ سب وہاں پہنچ چکے ہیں تو تم اپنا پروگرام کینسل کر رہے ہو. انسان کو حالات کے مطابق چلنا چاہیے، وہ مدبرانہ انداز میں بولا. زیڈ، کیتھی چلائی.
وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے آئی ایم ریڈی، حالانکہ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے۔ وہ پیروں پر جرابیں چڑھاتے ہوئے احسان جتانے والے انداز میں بولا تو کیتھی نے بھویں اچکائیں، پھر اس کے پاس بیٹھ کر دوسری جراب پکڑ لی۔ نو آئی ڈونٹ لائک، اس کا ارادہ جان کر اس نے کیتھی کو ٹوک دیا۔ بٹ آئی ڈو، مسکراتے ہوئے کہہ کر اس نے زبردستی دوسری جراب اس کے پیر میں چڑھا دی تھی۔ یو آر لو، وہ گنگنایا۔ یس آئی نو، وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی۔ تو پھر طے ہوا، وہ سب فن فیئر میں گئے ہیں، ہم کسی لو سپاٹ پہ جائیں گے تنہا، وہ شرارت سے کہتے ہوئے بال بنا رہا تھا۔ کیتھی جل کر بولی، ہو ہی نہ جاؤ تم رومانٹک، ہم گورے نہیں ہیں، وہ پرفیوم چھڑکتا ہمیشہ کی طرح اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ معاف کرنا، کالے بھی اتنے ڈرائی نہیں ہوتے۔ کیتھی نے اپنی اونی ٹوپی سر پر پہنتے ہوئے طنز کیا تو وہ کہا لگا کر ہنسا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم کالے بھی تو نہیں، لائٹ براؤن ہیں۔ اسٹوپڈ، کیتھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور پھر اس کی کمر پر دونوں ہاتھ جما کر اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگی۔ چلو مسٹر لائٹ براؤن، اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ دھمکیں، ابھی تو اتنا وقت ہے، ایک کپ چائے، ایک ٹوسٹ ہی سینک دو مجھ غریب الوطن بھوکے پیاسے کو۔ زیڈ کا واویلا جاری تھا مگر وہ کان لپیٹے اسے فلیٹ سے باہر دھکیل کر لے ہی گئی۔ نرمین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دروازہ زلفی بھی کھول سکتا ہے۔ لو بھائی اماں، آ گئی بہو تمہاری، شام ڈھلنے سے پہلے۔ مخصوص انداز میں سر تاپا نرمین کا جائزہ لیتا وہ اونچی آواز میں بولتا، نرمین کا تن بدن سلگا گیا۔ بکواس مت کرو اور پیچھے ہٹو، سخت لہجے میں کہتے نرمین اس کے آگے سے ہٹتے ہی تیزی سے اندر چلی آئی۔ سالی، نخرہ دیکھو ذرا، وہ زیر لب گالی بکتا اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے لگا۔ پھپھو نصرت اماں کے ساتھ ہی چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نرمین نے بے دلی سے سلام کیا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، کھڑے کھڑے حال احوال پوچھنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو کی نظر اس کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگز کا دروازے میں گم ہونے تک پیچھا کرتی رہی۔ ماشاء اللہ، میری بہو تو گھر میں آتی ہے تو چانن کر دیتی ہے۔ نصرت پھپھو رتب اللسان تھی۔ ان دنوں ان کی بہو کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ اماں عاجزی سے مسکرا دیں۔ زلفی نے آ کر موڑا سنبھالا۔ حریم چائے رکھ کر نرمین کو بلانے چلی گئی۔ مامی ذرا تو لگام ڈالیں اسے، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ نرمین سے تازہ ترین منہ ماری کے بعد زلفی کا موڈ سخت خراب تھا۔ اماں گڑبڑائیں، بیٹا بازاروں میں رش ہوتا ہے، کپڑے لتے لیتے دیر ہو ہی جاتی ہے، ماشاءاللہ ڈھیر خرید کر لائی ہے۔ نصرت پھپھو نے تنبیہی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے خوشامدی لہجے میں کہا تو وہ بدمزہ ہو کر ماں کو گھورنے لگا۔ اب آ بھی جاؤ، پھپھو ناراض ہو گئیں تو بات ابا تک پہنچے گی اور تم ابا کی جتنی بھی لاڈلی سہی نصرت پھپھو سے زیادہ نہیں ہو۔ حریم نے جیسے اسے ڈرایا تھا۔ اس کی باتیں نہیں سن رہی تم، وہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب جا کر اس کی منحوس شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ نرمین سخت کبیدہ خاطر تھی۔ چھوٹا سا تو گھر تھا، ذرا سی آواز بھی گھر بھر میں گونجتی تھی۔ زلفی کے ارشادات بھی ان دونوں نے بخوبی سنے تھے۔ اچھا دفع کرو، بس چائے پی کر جانے والے ہیں یہ لوگ، تم کمرے میں گھسی رہو گی تو ابھی یہ پھپھو جو تمہاری حمایت کر رہی ہیں یہی ابا کے کان بھر کر جائیں گی کہ لڑکی کے پر کاٹ کر گھر بٹھا لو۔ حریم سرگوشی سے کچھ ہی بلند آواز میں کہہ رہی تھی اور کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی، یہ نرمین جانتی تھی۔ تنے ہوئے تاثرات لیے بادل ناخواستہ حریم کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ادھر آ میری بچی، میرے پاس بیٹھا کر۔ پھپھو نے اپنے پاس سیٹ پر جگہ بنائی تو وہ بجائے ان کا دل رکھنے کے اماں کے پاس ہی موڑے پر ٹک گئی اور اماں کی گھورتی نظروں کی پرواہ کیے بنا آرام سے بولی، کوئی بات نہیں پھپھو، آپ کھلی ہو کر بیٹھیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ کسی کا دل بھی رکھ لیا کرتے ہیں۔ زلفی تلخ ہوا، اسے تو نرمین کے انداز ویسے بھی مشکوک ہی لگا کرتے تھے۔ پھپھو اسے کہیں کہ میری بات میں مت کودا کرے، میں پھر کچھ کہوں گی تو اسے گستاخی لگے گی۔ نرمین کی قوت برداشت تو ویسے بھی کم تھی۔ اماں نے اس کے شانے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ بری بات ہے، مذاق مذاق میں بھی بات بڑھ جایا کرتی ہے مینو۔ مذاق تو نہیں کر رہی ہوں میں اماں، وہ منہ میں بدبدائی۔ اس کی تو عادت ہے، پھپھو نے ٹھٹھا لگایا۔ اس کے ابا بھی مجھ پہ ایسے ہی روب ڈالتے ہیں۔ زلفی نے منہ بنایا۔ پھپھو یہ نان خطائی چیک کریں نا، میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ حریم بیچ میں کودی تاکہ ماحول کی گرما گرمی ذرا سی کم ہو۔ کچھ نرمین کو بھی سکھایا ہے یا نہیں؟ زلفی نے نان خطائی کو چائے میں ڈبویا تو حریم کا دل نان خطائی کی اس بے حرمتی پر اس کے ساتھ ہی چائے میں ڈوب گیا۔ میرے سیکھنے یا نہ سیکھنے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نرمین کا بس نہیں چلتا تھا ایسی مانی خیز باتوں کے جواب میں زلفی کا منہ نوچ لے۔ سیکھ لے گی، ابھی کون سا عمر نکل گئی ہے سیکھنے کی،
اور ویسے بھی اتنا کماتی ہے میری بیٹی، نوکر بھی رکھ سکتی ہے یہ تو۔ نصرت کے لاڈ سے بھی نرمین کو گھن آتی تھی، رال ٹپکاتے لاڈ۔ اماں دیکھ رہی ہو نا اپنی بھتیجی کے تیور، گھاس نہیں ڈالتی کسی کو۔ واپسی پر موٹر سائیکل چلاتے زلفی نے پیچھے بیٹھی ماں کی طرف چہرہ موڑ کر کہا تو انہوں نے اس کے شانے پر 2 ہتھڑ مارے۔ کم بخت، تو ہی صبر کر لے، گھاس کے بجائے پوری غلہ منڈی ہی تیری ہو جائے گی۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ شادی سے پہلے لڑکیاں ایسے ہی جھجکتی ہیں۔ اماں جو مرد کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نا، وہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اچھلتی تڑپتی ہے مجھ سے شادی کے نام سے۔ زلفی گلی کا گنڈا تھا بد نظر، اب تو ہر لڑکی کی چال دیکھ کر ہی پہچان لیتا تھا کہ کون کتنی شریف ہے۔ ہاں تو ڈاکٹر انجینئر لگا ہوا ہے نا، جو وہ خوشی سے چھلانگے مارے تیرے نام پر کم وقت مارے۔ اس کے ہاتھ میں شاپر دیکھے تھے خریداری کے؟ تو سال بھر میں اتنا کچھ نہ لے کر دے اسے جتنا وہ اپنی تنخواہ میں سے خرید کر لائی تھی۔ نصرت بیگم نے اسے رگیدا۔ شرافت کی کمائی اتنی نہیں ہوا کرتی اماں۔ زلفی باز نہیں آیا تھا کہنے سے۔ نصرت بیگم کا بس نہ چلا، جوتی اتار کر یہیں سر پر تڑ تڑ برسا دیتی۔ گالیاں دے کر رہ گئیں، باقی گھر چل کر خبر لینے پر ٹال دیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے نرمین، ایسے رویہ رکھتے ہیں بڑوں کے ساتھ؟ کیا فائدہ ہوا ایم اے BA کا تمہیں جو بولنے کی تمیز ہی نہ ہو؟ پھپھو اور زلفی کے نکلتے ہی اماں نے نرمین کی کلاس لی تھی۔ حریم نے پیچھے سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے اور خاموشی سے سن لینے کا اشارہ دیا، مگر نرمین مصطفیٰ کسی کی نہیں بلکہ اپنے دل و ذہن کی سننے کی عادی تھی۔ وہ میرے ساتھ نہ بولا کرے اگر اتنی ہی فکر ہے اسے اپنی عزت و احترام کی۔ وہ لفظوں کو چبا کر بولی۔ اور یہ بہو کیا ہوتا ہے؟ اسے کس نے حق دیا ہے میرے نام کے ساتھ یہ لفظ لگانے کا؟ کون سا نکاح ہوا ہے میرا؟ خبیث نہ ہو تو۔ نرمین کی رنگت لال بھبوکا ہونے لگی۔ اماں حق دک اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا غضب، ایسی ناپسندیدگی، ایسے ہی مان کے ساتھ کوئی کہتا ہے چاہت سے۔ مجھے نہ کہے آئندہ سے اماں، منہ توڑ دوں گی میں اس کا۔ نرمین نے اس قدر شعلہ بار اور قطعی لہجے میں کہا کہ اماں کے الفاظ ہی گم ہونے لگے۔ نرمین کے انداز کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اچھا اب چھوڑو بھی، چائے پیو اپنی، ایسے ہی پڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حریم نے گھبرا کر موضوع بدلا۔ ایک بات میری ہمیشہ کے لیے کان کھول کر سن لے مینو، تیرے باپ نے اگر تم لوگوں کو پڑھایا لکھایا ہے تو اس لیے نہیں کہ یہاں سے من مرضی سے اڈاری مار جاؤ، بلکہ اس لیے کہ دوسروں کی عزت اور ادب کرنا آ جائے۔ باقی یہ کہ تمہارے باپ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس گھر میں، یاد رکھنا ہمیشہ۔ اماں نے صاف لفظوں میں اسے اپنے پر سمیٹ کر اپنی پرواز کنٹرول کرنے کا اندیا دے دیا تھا۔ وہ جواباً تن فن کرتی چائے یوں ہی چھوڑ کر پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ اماں کی رنگت بدلی۔ حریم ان سے نظر ملائے بنا چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اماں ابا میں سے کسی کو نرمین کے بدلتے اتوار کی خبر دے سکتی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ کر سینے پر لیپ ٹاپ رکھے بھائی سے بات کر رہا تھا۔ واہ برو، یعنی مما تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں اور تم ان کے لیے بہو، کمال ہی ہے یہ تو۔ وہ ہنسا۔ عباد تکیاں اونچا کر کے نیم دراز ہوا۔ ہم تو کھا کھیل رہے ہیں ابھی بس، تم اپنی سناؤ کہاں تک پہنچے ہو؟ اپنا معاملہ کلیئر ہے برو، دل کا بھی اور دماغ کا بھی۔ مما کی طرف سے فری ہینڈ ہے، کیت بھی راضی ہے۔ وہ دل سے مسکرایا۔ عباد نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ یوں ہی تھا اپنے فیصلوں میں اٹل، کوئی وہم توہم نہیں رکھتا تھا۔ یہ گوریاں ہم لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ویسے، عباد نے شاید اسے ڈرایا تھا۔ ڈونٹ وری برو، اسے لائٹ براؤن ایشین پسند ہے، وہ آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ عباد نے کہا لگایا، یہ صحیح لاجک ہے۔ کبھی کسی گوری کو اپنے بندے کی شرٹ اس کی جرابیں دھوتے نہیں دیکھا ہوگا تم نے بھائی میرے۔ وہ ہنسا۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے عشق میں ڈوب چکی ہے بیچاری، اور اب جرابیں دھوئے بنا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ پاکستانی مرد ایسے ہی پھنستے ہیں۔ عباد نے کہا لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ جو بھی سمجھو مگر یہ دل بہت پرسکون ہے، کیت تک ٹھہر چکا ہے، اب کسی اور لڑکی کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ منزل وہی ہے۔ یو آر امیزنگ مین۔ عباد اس کے لب و لہجے کی پختگی سے متاثر ہوا تھا۔ میرے خیال میں مما مائرہ کے لیے سیریس ہیں، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے عباد کا بھی دھیان کرانا چاہا۔ وہ کل کی بچی ہے یار، مجھے اتنی بچکانہ لڑکیاں سوٹ نہیں کرتی۔ عباد نے اس کی بات اڑا دی۔ مما کو تو کرتی ہے نا، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سب سے بڑھ کر ہم سب کو عزیز ہے۔ تو میں کون سا دلہن پسند کرتا پھر رہا ہوں، یہ مما کا شعبہ ہے۔ میں تو جب تک آزاد ہوں تب تک مزے ہیں بس۔ تو برو یہ بات مما کے کانوں میں ڈال دو، اس نے مشورہ دیا، پھر تجسس سے پوچھنے لگا،
اور ساتھ کون ہے ویسے آج کل؟ عباد اس کے انداز پر ہنسا۔ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھو کوئی ایسی نہیں ہے جو اتنی خاص لگی ہو کہ شادی کر کے سر پہ ہی لاد لی جائے۔ اتنی ٹھونک بجا کر کون لاتا ہے بیوی؟ وہ ہنسا۔ زندگی بھر کا معاملہ ہے برادر، آنکھیں بند کر کے کسی کھڈے میں نہیں گر سکتا میں۔ ہاں، ان کھڈوں میں تو آدمی برضا و رغبت آنکھیں کھول کر گرتا ہے۔ اس کی بات پر اس کے ساتھ عباد نے بھی کہا لگایا تھا۔ بس کچھ خاص اور بہت الگ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جہاں ماں باپ کہیں وہاں شادی کر لینی چاہیے۔ مائرہ تو ہے ہی نا پھر۔ عباد نے آنکھ دبائی تو وہ بے اختیار ہنستے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگا۔ آج تمہارے ساتھ پھر وہ مسلم لڑکا تھا؟ مارک نے اسے بلڈنگ کی لفٹ کے پاس ہی روک لیا تھا۔ کیتھی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ تم میری منگیتر ہو۔ نفرت ہے مجھے ان مسلمانوں سے، اور تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سخت ناپسند ہے مجھے۔ مجھے تمہاری پسند ناپسند سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہٹو میرے راستے سے، وہ رکھائی سے کہتی لفٹ کی طرف بڑھی۔ بٹن پہ ہاتھ رکھا مگر لفٹ شاید اوپر جا رہی تھی۔ وہ مزید انتظار کیے بنا مارک کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسے تیسری منزل پہ جانا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ڈینیل سے بات کروں تو وہ ٹھیک رہے گا؟ مارک نے اسے دھمکایا۔ تم چاہو تو ڈینیل کے باپ سے بھی بات کر سکتے ہو۔ آئی ڈیم کیئر۔ وہ رک کر حلق کے بل چلائی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے پیچھے سے مارک کو بآواز بلند گالی دیتے سنا تھا۔ کیتھی کا موڈ اور بگڑا۔ دوسری منزل پر اسے لفٹ مل گئی تھی۔ فلیٹ پہ آ کر اس نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ڈورس نے دروازہ کھولا اور اسے گھور کر دیکھا۔ تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، میں نہیں۔ باہر سے آنے والے کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ منزلیں صبر و برداشت کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ مام، خدا کے لیے اپنے یہ پٹے ہوئے ڈائیلاگز اپنے فلاپ ڈراموں کے لیے رکھو، اور نیچے وہ جو گھوڑے کے منہ والا شخص کھڑا ہے نا، اسے سمجھا لو کہ مجھے گھاس مت سمجھے۔ وہ تپے ہوئے عاجز لہجے میں کہتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈورس مسکرائی۔ مارک ملا تمہیں؟ چلو اچھا ہوا۔ کہہ رہا تھا کافی عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی تم سے۔ ملنا نہیں چاہتا، وہ مجھ سے صرف جاسوسی کرتا پھرتا ہے، میرے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کی خبر رکھنے کے لیے۔ کیتھی کپڑے بدلتے ہوئے کمرے سے چلائی۔ اچھا ہے نا ارد گرد کی خبر رکھنا۔ وہ بتا رہا تھا تم نے پھر کسی مسلم سے دوستی کر لی ہے۔ ڈورس نے تشویش سے کہا۔ ہاں تو انسان ہی کا بچہ ہے وہ بھی، قومیت سے قطع نظر۔ وہ شرٹ کھینچ کر برابر کرتی باہر نکلی۔ بات قومیت کی نہیں، ذہنیت کی ہوتی ہے۔ دہشت گردی اور مسلم لازم ملزوم ہے۔ ڈورس کو بھی تشویش تھی۔ خدا کے لیے مام، اب مارک جو گن تمہارے دماغ میں انڈیل کر گیا ہے وہ مت نکالنا شروع کر دینا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ایک آسٹریلین باشندے نے نیوزی لینڈ میں مسلم عبادت گاہ میں گھس کر کتنے مسلمان مار ڈالے، اور ساتھ ان کی مووی بھی بنا کر دنیا کو اپنی دہشت گردی کا نمونہ دکھاتا رہا۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے بہت مزے کا پاستا بنایا ہے، پہلے وہ کھا لو۔ اس بد ذائقہ موضوع پر دوبارہ کبھی بات کر لیں گے۔ ڈورس نے فوراً لڑائی ختم کرنے کو ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ گھر کا ماحول کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیتی تھی۔ مناسب وقت اور مخالف کا موڈ دیکھ کر بات کرتی اور معاملہ حل کر لیتی۔ اب بھی اس کی بات سن کر کیتھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ ڈینی نہیں آیا آج؟ آنا تھا نا اس نے؟ کھانے کے دوران کیتھی نے پوچھا تو ڈورس نے سر ہلایا۔ رات تک آ جائے گا، 3 چھٹیاں ہیں اس بار اس کی۔ مزہ آئے گا، پھر تو پکنک کا پروگرام بنائیں گے۔ کیتھی کی آنکھیں چمکی۔ خود سے 3 سال بڑے بھائی سے اسے بہت محبت تھی، اور یہ بات اس کی ماں بھی جانتی تھی۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں آنے کو؟ عباد نے یمنا کو گھورا تو وہ آگے بڑھ کر بے تکلفی سے بولی۔ کہیں بھی نہیں ملو گے تو تمہارے آفس پر ہی چھاپا مارنا پڑے گا نا۔ ابھی پچھلے ماہ سوما کی پارٹی پہ ملے تھے ہم۔ پچھلے ماہ کو گزرے 1 ماہ ہو چکا ہے ڈارلنگ، وہ پچکار کر بولی۔ بزی ہوں میں، بزنس چلا رہا ہوں باپ کا، وہ ہنسا۔ مجھے تو کہیں اور ہی بزی لگ رہے ہو، اس نے آنکھیں گھمائی۔ عباد اپنی چیئر میں دھستے ہوئے گہری سانس لے کر بولا۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو کس نے کہا ہے جگہ جگہ منہ مار کے یہ بدنامیاں گلے سے لگاؤ؟ وہ ہنسی تھی۔ کیا پیو گی؟ جو تم چاہو، وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عباد مسکراتے ہوئے انٹرکام اٹھا کر جوس کا کہنے لگا۔ وہ رکشے سے اتری اور کرایہ دے کر رکشے والے کو فارغ کر کے سر اونچا کر کے سیٹھی لیدرز اینڈ گارمنٹس کے بڑے سے بورڈ پر نظر ڈالی۔ آؤٹ لیٹ کی شیشے کی دیواروں میں سے اندر کی چکا چوند دکھائی دے رہی تھی، اور ساتھ ہی خواتین اور مردوں کا رش بھی۔ ایک سائڈ پر لیدر جیکٹس اور دوسری سائڈ پر قیمتی ملبوسات تھے۔
اس نے ایک بار پھر سے اپنے اندر جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی تو فیصلہ یہی ہوا کہ اسے اندر جانا چاہیے۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود تھے۔ وہ شاپنگ ایریا کے بجائے ان کی طرف آئی۔ یس میم، مسٹر عباد سیٹھی، اس نے اعتماد سے پوچھا۔ سر آفس میں ہیں، لڑکی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کونے میں استادہ آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ابھی بیزی ہیں، آپ شاپنگ کیجیے میم، جو مناسب ڈسکاؤنٹ ہوئی ہم کر دیں گے۔ لڑکے نے بھی شاید اسے عباد سیٹھی کی کوئی رشتہ دار سمجھتے ہوئے خوش دلی سے آفر کی تو وہ سر ہلا کر یوں ہی لیدر جیکٹس چیک کرنے لگی۔ پھر پھرتی پھراتی گارمنٹس سیکشن کی طرف آئی اور کنکھیوں سے کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں موجود لڑکا اور لڑکی کسٹمرز کے بلز بنانے میں مصروف تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ہوئے عباد سیٹھی کے آفس تک آئی اور پھر ادھر ادھر دیکھے بنا اندر گھس گئی۔ لیکن بنا اجازت اندر گھسنا کس قدر غلط ثابت ہو سکتا ہے یہ اسے یمنا کو عباد وسیم سیٹھی کی کرسی کے بازو پر بیٹھا دیکھ کر اندازہ ہوا۔ اس کا حلق خشک ہوا، واپسی کا ارادہ بسرت کر لیا، مگر اسی وقت عباد کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اپنی جگہ گڑ کر رہ گئی تھی۔